جہاں ہمارے پرائیویٹ سکولوں کے بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج ہمارے بچوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہاں ہم مبارکباد دینا چاہیں گے سرکاری نظام تعلیم کو بھی، سرکاری ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو بھی، کہ جنہوں نے اس بار اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے 50-51 ہزار کے آس پاس بچے اپیئر ہوتے تھے، لیکن اس بار 75,000 کے آس پاس بچے اپیئر ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے کو ڈیٹین نہیں کیا گیا تھا، زیادہ تعداد اپیئر ہوئی بچوں کی، اور بچوں کے نمرات بھی اچھے آئے، سرکاری اسکولوں میں بھی پرائیویٹ اسکولوں میں بھی، دونوں سیکٹر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم دونوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ قابل تحسین ہیں ہمارے بچے، مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے مشکلات کے باوجود، نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، اچھے نمبرات لے کے امتحان پاس کیا۔ اور اس وقت پوزیشن یہ ہے، جیسے کہ اخباروں میں رپورٹس آئے ہیں، ہم نے بھی اسکولوں سے جو فیڈ بیک لیا ہے، کہ بچوں نے خود ہی اتنی محنت کی تھی اور اتنی جانفشانی سے محنت کی ہے کہ اچھے نمبرات ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ 17 بچوں نے تو 500 آؤٹ آف 500 جو مارکس لیے ہیں۔ واقعی ہمارے بچے اس لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ساکی ہمارے ذہن سے یہ بات اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف آرٹیکل 370 ہٹانے کے باوجود جو سچویشن بنی، تقریباً 1.5 سال سے آلموسٹ سکول، 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا آلموسٹ سکول بند رہے۔ پھر ایک ہی راستہ تھا، وہ انٹرنیٹ تھا، اور وہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ 2G ہی تھا، 4G پہ یہاں پابندی رہی۔ اس کے باوجود دیکھیے استادوں کی محنت، سکولوں کا رول، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آف لائن اسائنمنٹس کے تھرو، آن لائن 2G پہ جتنا بھی پاسبل ہوا، اور بچوں نے خود جو محنت کی، اور یہ رزلٹ اب اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر موقع ملے، اپارچونٹی ملے، یہ ہر سطح پہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ نیو ایجوکیشن پالیسی 1-2 سالوں میں آ رہی ہے، جیسے 2022 سے وہ جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے، پورا ایک پیراڈیم جو ہے ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہم گائیڈ کریں، کاؤنسل کریں، تاکہ ان کو ہم آئندہ آنے والے چیلنجز کے لیے، مقابلوں کے لیے تیار کریں، ایک بات۔ دوسری بات، جہاں ہمارے اساتذہ حضرات، سکول حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، جہاں ہمارے بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں والدین کی دعائیں ان بچوں کے ساتھ رہیں، اور ان مشکل میں جو ہمارے لیے ایک خوشی کا سما پیدا ہو گیا۔ ہمیں کافی ان حالات میں، جب کہ ایک ڈپریشن کا جیسا ماحول ہے کووڈ کی وجہ سے، یا پچھلے جو حالات رہے، پابندیاں وغیرہ رہیں، اس کی وجہ سے اس میں یہ خوشی کہتے ہیں کہ اس سے ایک وہ جو ہے راحت کا کہ کچھ لمحات میسر ہو گئی۔ یہاں یہ چیز ہمیں ایک اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان حالات میں، جب کہ اس وقت پورا تعلیمی نظام آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، سکل بیسڈ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی کارکردگی جو سامنے آ رہی ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ان کی پوری تربیت ہوتی ہے، اگر سکولوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ بچے ہر سطح پہ اپنا لوہا منوائیں گے۔ ہم آج یہاں پہ پرائیویٹ گورنمنٹ سکولوں کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں ایک طرف یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں کا رزلٹ اچھا آ گیا، وہاں اس بار سرکاری سکولوں میں بھی کافی امپرومنٹ ہو گئی۔ دیکھیے 2014 میں 75,000 کے آس پاس بچے اپیئر ہوئے تھے، اس کے بعد 2015، 2016، 2017، 2018 میں صرف 50,000 کے آس پاس سے بچے اپیئر ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 10th ایگزام سے پہلے ہی بچوں کو ڈیٹین کیا جاتا تھا۔ اس بار بچوں کو ڈیٹین نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے 75,000 کے آس پاس بچے اپیئر ہوئے ہیں، اور اس میں اگر پاس پرسنٹیج میں
اگر کہیں بھی کسی سرکاری اسکول میں جیسے کہ سامنے آیا کہ ان کی پاس پرسنٹیج ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بچوں کی تعداد بہت زیادہ، یعنی 75,000 بچے پھر ہوئی، لہٰذا اس وقت سرکاری ڈپارٹمنٹ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کووڈ کے دوران آرٹیکل 370 کے بعد جو حالات بنے اس کے دوران گورنمنٹ میں جو آفیسرس ہیں، جو ٹیچرس ہیں، کافی محنت کی، آن لائن آف لائن جیسا بھی ان سے بن پایا، کیونکہ جہاں ایک طرف یہ جو ہے ان سکولوں میں، خاص کر سرکاری سکولوں میں جو غریب نادار بچے پڑھتے ہیں، جن کی ویسے بھی فائنینشیل پوزیشن یا جن کا سماجی سٹیٹس جو ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو اوورآل ان کی ڈیولپمنٹ بہت ہی کم ہوتی ہے، اس کے باوجود جو انہوں نے رزلٹس جو سامنے آ رہے ہیں، ہمیں اس کو بھی جو ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم سرکاری سکولوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ اساتذہ، وہ آفیسرس جو ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں، جو محنت سے کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے تناظر میں نہ دیکھیں، اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جہاں ایک طرف پرائیویٹ سکولوں نے اپنا لوہا منوایا، شاندار کارکردگی کا ایک طرف مظاہرہ کیا، وہاں سرکاری سکولوں نے بھی اس بار اچھی پرفارمنس دکھائی، کیونکہ ان نامساعد حالات میں، ان مشکلات میں جو ان سے بھی بن پکا، جو ان سے بھی جو ہے اس وقت یہاں پاسبل ہوا، چاہے آن لائن کے تھرو، حالانکہ 2G اویلیبل تھا، یا اسائنمنٹس کے تھرو، یا گاؤں دیہات ہر جگہ پہنچ کے جو انہوں نے بچوں کی تربیت کی، اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ اس وقت میری 2 دن پہلے ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب سے بات ہوئی، ان کے بھی دل میں یہی بات ہے کہ کسی طرح سے یہ پبلک پرائیویٹ جو گیپ ہے یہ ختم ہو، یہ برج ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو کلسٹر وائز اب سکولوں کو فنکشن کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیے دقت کہاں پہ ہے؟ دقت یہاں پہ ہے کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو گائیڈ لائنز اب آ رہی ہے، یا RT کے تحت جو رولز ہیں، ابھی تک وہ نوٹا نوٹی کے شکار ہیں، ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ اگر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارا کیاس اور کنفیوژن دور ہوگا۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن بھی کافی محنت کر رہا ہے، لیکن یہ جو اوپر جو ہیرارکی ہے، خاص کر جو یہاں GAD ہے، جن کو یہ رولز وغیرہ جن کو نوٹیفائی کرنے ہوتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہاں سے کافی کام سلو ہو رہا ہے۔ اگر اس میں بھی تھوڑی تیزی آتی ہے، ساتھ ساتھ یہ رولز آن گراؤنڈ اپلائی ہوتے ہیں، اور اگر سرکاری ڈپارٹمنٹ بھی دیکھیے، جہاں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی 10 مشکلات ہیں، وہاں سرکار میں بھی مشکلات ہیں، کیونکہ سسٹم کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لانا بہت مشکل ہے، یا کوآرڈینیٹ وے میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ تعلیمی نظام میں بہت سدھار آئے گا۔ اس وقت ان حالات میں سرکار کی بھی یہی کوشش اور پرائیویٹ اسکولوں کی بھی یہی کوشش ہے کہ چیلنج بہت سارے سامنے ہیں، کیونکہ اب بچے تقریباً 2 سالوں سے کتابوں سے اگر دیکھیں گے، عملی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فیس کلاسز جو ریگولر کلاس ہے ان سے دور ہیں، سائیکولوجیکل کافی ایک ڈپریشن کا ماحول ہے، بہت سارے نگیٹیو جو ہے ایک تو کچھ نگیٹو ایک ماحول جیسا بنا ہے اس تعلق سے۔ ضرورت ہے کہ اس ماحول کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے، بچوں میں جو پازیٹیوٹی ہے یا جو ہے یا جہاں پہ دقتیں ہو گئی، جس سے بچوں کا انتھوزیازم کم ہو گیا سکولوں کے تعلق سے، یا بچے عملاً جو ہے آف لائن سکول نہ ہونے کی وجہ سے یہ ریگولر سکولوں سے دور رہے، یہ بہت سارے چیلنج ہیں۔ اس کے لیے جہاں سرکار بھی کام کر رہی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم بچوں کے یہ مشکلات جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو اسٹڈی کریں، پھر ہم بچوں کو تیار کریں فیوچر کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنے کرنے کے لیے۔ یہ مشکلات ہیں، لیکن ہم ان مشکلات پہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو یہ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز بچوں میں پیدا ہوئی ہیں، ان پہ کیسے قابو پایا جا سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹن شیڈ میں یا ایک بہت ہی غریب بیک گراؤنڈ سے
یا اسی طرح سے کوئی معذور بچہ جب کوالیفائی کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے الفاظ کا جامع پہنانا مشکل ہے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچھڑی ہوئی طبقے سے ایک بچہ یا کوئی معذور بچہ یا ایک بہت ہی غربت کی زندگی بسر کرنے والا ایک بچہ جب وہ کسی ایگزام میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو واقعی دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں. دیکھیے ایک طرف سے ایک بچہ جس کے پاس ہر اپارچونٹی ہے، دوسری طرف سے ایک وہ بچہ جس کے پاس کوئی اپارچونٹی نہیں ہے، جو حالات کا شکار ہے، جس کے پاس جو ہے نہ کوئی ایونیو ہے اور نہ وسائل ہے، اس کے باوجود بھی وہ محنت کرتا ہے. اس کی محنت کا ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح سے راتوں کی نیند حرام کرتے، کس طرح سے دن میں محنت کر کے وہ بچے جب شائن کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دوں گا، خاص کر جو ہے ان اساتذہ کو، ان جو ٹیچرز کو جو ایسے بچوں کی مدد کرتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا وہ بچی کہہ رہی تھی کہ ٹیچرز نے اس کی کتنی مدد کی. وہ ٹیچرز واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ایسے بچوں کی مدد کرتے ہیں. دیکھیے انسانیت تو یہی ہے، یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی ہم زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اپنے ڈاکٹر مشتاق صاحب سے ملتا ہوں، مشتاق مرغوب صاحب سے، کس طرح وہ غریب نادار یتیم بچوں کو اٹھا کے پھر سکولوں میں بھیجتا ہے، اور پھر وہ جب پیش کرتا ہے ایسے واقعات کو کہ کس طرح سے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، پھر ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پروگرس دکھاتے ہیں، وہ نارمل بچوں سے زیادہ پروگرس دکھاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. ایسے لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ایسے بچوں کی مدد کی، خاص کر یہ بچے جنہوں نے مشکلات کے باوجود کہتے ہیں نا وہی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. واقعی سکول شاندار عمارتوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، سکول رزلٹ سے پہچانے جاتے ہیں. استاد اچھے ہوں، سکولوں میں ڈیڈیکیشن ہو، کمٹمنٹ ہو، ایمانداری ہو، امانت داری ہو، ان میں لگن ہو، تو کہتے ہیں نا کہ پھر کیا ممکن نہیں، پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر کوئی بھی ترقی حاصل ہو سکتی ہے. بس لگن کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جذبے کی ضرورت ہے، جو جذبہ ایمانداری پہ، امانت داری پہ قائم ہو. شکریہ. تھینک یو.